الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ بقرہ آیت 142 تا 147. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے. مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے گروہ کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود کے بارے میں جو مسلسل ایک یہود و نصارہ کے آخر میں نصارہ کے حوالے سے بھی بات شروع ہوئی، لیکن زیادہ تر اس میں یہود کے حوالے سے بات تھی، لیکن نصارہ کا ذکر آخر میں جب آیا تو نصارہ بھی در حقیقت وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور وہ بھی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے وہ مقدس بیت المقدس کو ہی، یعنی ان کی زیادہ نزدیک اس کا تقدس زیادہ تھا، اور یہود بھی۔ تو اب یہ تقریباً اس جو جتنا بھی سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس کا نقطہ عروج آ گیا کہ جس میں قبلہ جو ہے اس کے تبدیل ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب قبلہ کے جو تبدیل ہونے کا جو اعلان ہے یہ تفہیم القرآن میں ہے کہ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، یہ در حقیقت یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ یہ صفحاء کی بات کی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اس کو ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا، حالانکہ بیت المقدس سے کعبے کی سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فائز کر دیا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ سیقول السفہاء کہ ان قریب یہ نادان یہ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس نے انہیں پھیر دیا ان کے قبلہ کی طرف سے جس کی طرف یہ پہلے تھے، یکا یک کیسے پھر گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا، یہ جو پچھلی ہم نے پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے تھا کہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، کہ کون ہے کہ جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے اس سے پھرے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو جو بیوقوف بنا رہا ہے۔ صفی نفسہ یہ وہی لفظ صفحاء اسی کی جمع ہے کہ ان کے بارے میں بھی، اور وہاں بھی یہی کہا گیا کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تو کوئی فرق نہیں، تو پھر کیوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو پھر اگر یہ مخالفت کر رہے ہیں تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، تو یہ کوئی بیوقوف اور احمق کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ ان قریب جو ہے، سا کا لفظ ہوتا ہے ان قریب، سیقول وہ کہیں گے صفحاء جو بیوقوف ہیں، لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان کے قبلہ کی طرف سے جس پر یہ کانو علیہا، جس پر یہ تھے۔ تو اس کا پھر آگے جواب دیا گیا کہ آپ یہ جواب دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، یعنی مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ ہی کا، تو اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے جب مدینہ آئے تو اس میں بھی نماز وہ 16-17 ماہ تک، اور اس سے پہلے بھی مکہ میں بھی بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس میں ابھی یہی سوال آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کی طرف پڑھ رہے تھے؟ تو تدبر القرآن کے اندر جو مولانا امین اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس معاملے میں کوئی واضح حکم نہیں ہوتا تھا تو پچھلے جو انبیاء کا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ کرتے تھے، طریقہ کار اس طریقے کو اپناتے تھے۔ تو پچھلے انبیاء جو کہ بنی اسرائیل کے دور میں بیت المقدس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے۔ بیت المقدس اس میں یہ بات پہلے تو آ گئی ہے کہ پہلا جو گھر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا پچھلی آیات کے اندر کہ پہلا گھر روئے زمین پر وہ خانہ کعبہ ہی ہے، بیت الحرام ہے۔ اور اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے اس کو اثر نو اس کو بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو یہ پھر مٹ گیا، اس کی بنیادیں مٹ گئیں، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ، جب ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور جب وہ دوبارہ آئے
تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تیر بنا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو ملے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں. تو پھر جب انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو وہاں پر بنیادیں موجود تھیں. اسی پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس گھر کو تعمیر کیا. اور بیت المقدس پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا ہے. تو پھر یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کس طرح یہ حکم آیا. تو اس میں یہ آگے آیت کے اندر یہ جو اگلی آیت ہے یہ تیسری آیت ہے, اس میں پھر اس کے حوالے سے اس میں واضح طور پر حکم آ جاتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. بلکہ اس سے پہلے یہ جو آیت ہے 142 ہے, پھر اس کے بعد یہ 143 آ جاتی ہے. 143 کا جو اگلا حصہ ہے اس کو کہ ہم نے جس طرف پہلے تم جس طرف رخ کرتے تھے ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. تو اس میں حکمت بھی بیان کی گئی کہ جو پہلے آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اس آیت سے تو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے جس قبلہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس, تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا. کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا, الا لنعلم, تاکہ یہ جان لیں من یتبع الرسول, کون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, ومن ینقلب علی عقبیہ, اور کون الٹا پھر جاتا ہے. تو وہ کہا گیا کہ اس کو تو ہم نے اس لیے کیا تھا. تو اس کی جو تشریح یہی بیان کی گئی کہ مقصود یہ تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہ کون جاہلیت کے تعصبات میں مبتلا ہے اور کون جو ہے وہ رنگ و نسل کے تعصبات کے اندر, علاقے کے تعصبات کے اندر. سید مودودی نے لکھا ہے خاک اور خون کی غلامی میں کون مبتلا ہے اور کون اللہ کی بندگی میں مبتلا ہے, یعنی خاک اور خون. تو اس میں یہ تھا کہ دو گروہ تھے. پہلا گروہ تو یہ تھا اہل عرب ہیں, یعنی جو مکہ میں جو لوگ مسلمان جتنے بھی ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو کہ زیادہ تر قریش میں سے تھے, تو اہل عرب میں سے تھے. ان کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی اور وہ اسی کی پیروی کرتے تھے اور اسی کی بدولت ان کی مالی خوشحالی بھی تھی اور جو ان کی جو دنیا کے اندر جو عزت تھی وہ بھی اسی کی بدولت تھی. تو پہلے جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو در حقیقت ان کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جو ان کی مرضی ہے اس کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے. تو وہ کہ عرب کے جو کعبے کو چھوڑ کر وہ بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ ان کی قوم پرستی کو ختم کیا جائے, ان کے غرور کو ختم کر دیا جائے. تو جب ان کو ہو گیا اس کے بعد یہ دوسرا گروہ آ گیا بنی اسرائیل, یہ نسل پرستی میں مبتلا تھے. پہلے جو نسل وہ بھی نسل پرستی میں مبتلا تھے اور یہ بھی نسل پرستی میں مبتلا تھے. تو ان کا یہ تھا کہ یہ ان کی نسل پرستی کا یہ تھا عروج یہ تھا کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اب ان کو ٹیسٹ کیا گیا کہ عربیت کے بت والے تو وہ تو الگ ہو گئے, اب جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں, تاکہ جس کو کہ جو صرف اللہ کے جو پرستار ہیں, اللہ کی فرما برداری کرنے والے, وہ الگ ہو جائیں. یعنی پہلے بیت المقدس کو خانہ کعبہ جو قبلہ بنا کے ان کو عرب کے جو لوگ تھے ان کی جو نسلی اور نسلی وابستگی تھی اس کو ختم کیا گیا, اور اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کے ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا کہ جو کہ اسرائیلیت کے پرستار تھے. اور یہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یہ معاملہ بڑا سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. یعنی جو پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس کو قبلہ بنایا ہوا تھا, تو اس میں ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ کون لوگ جو ہیں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ مشکل تھا ان لوگوں کے لیے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز نہ پڑھیں اور بیت المقدس کی طرف پڑھیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی یعنی وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا.
اور پھر آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر، اپنے انسانوں پر بڑا رؤوف ہے اور رحیم ہے، شفیق ہے اور رحیم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، اور اس لیے اب ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یعنی فطری طور پر مسجد الحرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی تھی، اور لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کی طرف پڑھ رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا، تفہیم القرآن میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب بنی اسرائیل کی امامت کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ان پر جو تنقید ہو رہی تھی، اتنی جو پچھلی ساری آیات کے اندر تقریباً یہ 100 آیات بنتی ہیں جن پر جو یہود پر جو تنقید ہوئی، تو ان کی اتنی خامیاں، ان کی غلطیاں، ان کی جو گناہ ہیں، وہ سارے جب واضح کیے جا رہے تھے تو خود بخود ایک آدمی فطری طور پر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ اب امامت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ اعلان کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ جو اتنی زیادہ ان پر تنقید، ان کی پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے، تو اب یہ اس کا فطری نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ امامت ان سے چھین لی جائے، اور ان کی امامت کے چھن جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جس طرف وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بجائے اب بنی اسماعیل کی طرف جو ہے اس کو پھیرا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں، تو اس کی طرف اس کو رخ کو پھیر دیا جائے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی خواہش تو تھی کہ بیت الحرام جو ہے وہ خانہ کعبہ وہ قبلہ بن جائے، اور لیکن ظاہر ہے کہ آپ اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ اب حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ وہ حکم ہے کہ جو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ رجب یا شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن محرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ یہ تیسری آیت، یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقتداء میں جتنے بھی افراد تھے انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف کر لیا، اور یہ بالکل یہ تھا کہ دونوں کا رخ جو ہے وہ بالکل متضاد سمت میں ہے، تو اس طرح یہ ہے کہ امام کو مڑ کر جو ہے وہ دوسری طرف پیچھے کی طرف آنا پڑا۔ بیت المقدس شمال میں ہے اور کعبہ جنوب میں ہے مدینہ میں، تو ان کو امام کو پچھلی طرف آنا پڑا اور سارے نمازیوں کا رخ بھی دوسری طرف پھر گیا، تو وہاں پر ہی قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کر دی گئی، اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جب منادی کی آواز آئی کہ لوگ رکوع میں تھے، اور حکم سنتے ہی وہ کعبہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ پھیر دیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ میں کے محلے میں یہ اطلاع دوسرے دن پہنچی، صبح کی نماز کے وقت لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے تھے، 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ اس میں آواز آئی کہ خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، اور سنتے ہی پوری جماعت نے اس کا رخ بدل دیا۔ تو یہاں سے یہ اس آیت میں یہی کہا گیا کہ اب آگے جو ہم آیت نمبر ہم نے 142 پڑھی ہے اور 44 کی طرف آ گئے ہیں، اور پھر اب 43 کی طرف آئیں گے، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہی برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو اب یہ ہم آیت کے اس آیت نمبر 142 کے اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ جو جس میں یہ بات ہے کہ یہ اس قبلہ کو بدلنے کا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس میں اور جو 142 جو نمبر جو آیت ہے وہ اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر یہ آیا ہے کہ فی ظلال قرآن کے اندر آیا ہے
کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی مرضی سے قبلہ چینج تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کو ہدایات نہیں مل رہی. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اصل میں تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اس میں ہمارا یعنی کسی بندے سے کسی ہم سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ ہم یہ پہلے ہم اس طرف کیوں رخ کرتے تھے اور اس طرف کیوں کر رہے ہیں, بلکہ جو اللہ کا حکم جو بھی آ گیا وہ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آخر میں یہی دیا گیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ قل للہ المشرق والمغرب, کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں. وہ جس طرف یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جس کو چاہتا ہے وہ جس طرف وہ کہتا ہے اس کی, کیونکہ عبادت جو ہے وہ تو ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہم کریں گے. تو اس لیے کہ جو اللہ کا حکم آئے گا ہم اس کی پیروی کریں گے. ہم اپنی مرضی سے نہ پہلے ہم پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف اور نہ اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ کوئی نفسانی تعصب اور اپنی رائے سے قبلہ نہیں بدلا, بلکہ حکم خدا بندی ہے اور یہی ہمارا اصل دین ہے کہ اللہ کا حکم جس طرف آ جائے چاہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو ہم نے اس کی طرف رخ کرنا ہے. یہ 2 قبلوں والی مسجد اب بھی ہے, مسجد قبلتین اس کو کہتے ہیں. جی مقام ہے اسی گھر میں ایک مسجد بنائی ہوگی انہوں نے, جو کہہ رہے ہیں جیسے تشریف فرما تھے وہاں پہ دعوت پہ, وہاں پہ حکم ہوا تھا, تو اس جگہ پہ نقل مسجد قبلتین تھا. اس میں یہ تو مجھے واضح نہیں ہے کہ اس کیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی اور پڑھ رہے تھے, کیونکہ یہاں پر یہ آیا ہے نا کہ یہ بنی سلمہ کا جو محلہ ہے وہاں یہ اطلاع دوسرے دن صبح کی وقت پہنچی, لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے. تو یہ وہ مسجد بھی ہو سکتی انہوں نے ایک قبلہ جو اس میں پہلے تو دونوں واضح ہوتے تھے اب مٹا دیے تاکہ اس طرف بھی نہ پڑھنا شروع ہو جائے دوسری طرف. پہلے کا نشان تھا. ہاں مسجد قبلتین موجود ہے مدینہ کے قریب. مدینہ سے آگے تھوڑا سا. جی اچھا, تو اب یہ جو آیت نمبر اگلی جو 143 ہے اس کا پہلا حصہ جس پہ میں نے آپ کو یہ میسج بھی کیا تھا کہ اس کا ہم نے بغور مطالعہ کرنا ہے اس چیز کا, کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اس میں تفہیم القرآن میں یہ کہا گیا کہ یہ دراصل جو اس سے پہلے تو خانہ کعبہ کی تبدیلی کی بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ بیوقوف یہ کہیں گے, اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا. تو یہ درمیان میں ہے. تو یہ در حقیقت امت مسلمہ کی امامت کا اعلان ہے. یہ جو خانہ کعبہ کی تبدیلی ہے یہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پیچھے بار بار بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پورے جہانوں پر فضیلت کی, اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ ہم نے پورے دنیا پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جرائم بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں حیثیت تو یہ دی تھی کہ پوری دنیا پر تمہیں فضیلت دی, دنیا کا امام بنایا کہ تم ساری دنیا کو جو اللہ کا دین ہے اس کو قائم کر کے دکھاؤ, اپنے آپ پر بھی, اپنی انفرادی زندگی پر بھی, اپنے معاشرتی زندگی پر, اپنی سیاسی زندگی پر, زندگی کے تمام شعبہ جات میں دین کو قائم کر کے دکھاؤ. تو یہ تمہاری جو ہے وہ تمہیں فضیلت تمہیں دی گئی. لیکن تم نے اس پر عمل نہ کیا, تم نے یہ کام بھی کیے, یہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی اور ان کے سامنے بھی رکھ دی کہ تمہارا تو یہ طرز عمل تھا, تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے ہم سے امامت کیوں چھینی گئی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اب تمہیں جو ہے امت وسط بنا دیا گیا. وَكَذَلِكَ کی جو تشریح کی گئی کہ اسی طرح, تو اس کا کہا گیا کہ اس کذالکہ کا مطلب 2 طرف ہے. ایک تو یہ اللہ کی اس رہنمائی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی قبول کرنے والے سیدھی راہ پر انہیں سیدھی راہ نظر آئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس سیدھی راہ پر عمل کرتے کرتے, یعنی مدینہ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, اس مرتبہ پر پہنچے کہ بالآخر امت وسط انہیں قرار دے دیا گیا. اور وہ کذالکہ کا دوسرا اشارہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تعویل کبرا کی طرف اشارہ ہے
کہ نادان یہ اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ کذالک کا قرآن میں بہت سی جگہ کذالک کا لفظ جی۔ آتا ہے، جہاں بھی یہ آتا ہے وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا، یہ شارٹلی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی چلتے 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 پھر آگے کافی عرصے بعد جی یہ چینج آئی، جدھر جدھر بھی کذالک ہے اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے۔ اس سے پھر یہی مراد بن سکتی ہے نا کہ جو پچھلی آیت نمبر 41 سے میرے خیال شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ، تو اس میں کئی ہزار سال گزرے ہیں، اس سب کا تذکرہ کر کے پھر اب کہا گیا کہ اب جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہاں سے یہاں جی۔ یعنی ایک آیت کے بعد ہی کذالک آ گیا ہے، جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہی ہو گیا۔ جی، تو اس میں فی ظلال قرآن کے اندر بات انہوں نے لکھا سید قطب شہید نے کہ جب تحویل قبلہ کی بات ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس امت کو ایک ایسی معتدل امت بنانا ہے جو تمام انسانیت کے لیے مثال ہو، نمونہ ہو، اسے روئے زمین پر برتری اور قیادت حاصل ہو۔ اور انہوں نے لکھا ہے اس کو امت وسط، امت معتدل بنایا۔ معتدل کا تدبر القرآن میں کہا گیا کہ امت وسط کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے کھولی ہے۔ اس نے کوئی پگڈنڈیوں کے پر نہیں مڑ گئے، یہود اور نصارہ ایک پگڈنڈی پر یہود مڑ گئے اور نصارہ دوسری پگڈنڈی کی طرف مڑ گئے، اس بیچ کی جو درمیان کی شاہراہ ہے اس کے اوپر نہیں رہے۔ البتہ سید مودودی یہ کہتے ہیں کہ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق و راستی کا ہو اور ناحق و ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ اب یہ اس کی وجہ کیوں امت وسط بنایا گیا، یہ تو ہم سوشالوجی میں پڑھتے ہیں کہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے۔ تو جب یہ تو حیثیت ہو گئی، اب کیوں بنایا گیا؟ آگے یہ بات کی گئی تاکہ تم گواہ بن جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ رسول اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ، علیکم شہیدہ۔ تو اس سے مراد یہ لی گئی کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمائندے کی حیثیت میں ہم پر یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا جو دین ہے ان کو پوری طرح پہنچا دیا تھا اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اور اس کے بعد اب ہم نے امت مسلمہ جو ہے اس نے یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ پہنچایا وہ ہم نے انہیں پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو یہ جو فریضہ ہے، تو اب اسی کی جو اب میں نے کہا تھا کہ اس کی تشریح کے لیے یہ کتاب اگر ہم اس کو دیکھ لیں، یہ مجھے 6-7 کاپیاں ملی ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اس بات کی وضاحت ہے۔ تو دو افراد جو ہے وہ کر لیں، اور ویسے ہر ایک کے موبائل کے اندر بھی ہے، یہ موجود ہے۔